الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑے پیر یعنی غوث پاک بڑے پاور والے ہیں. آپ بارہا سنتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جایا کرتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پیر کامل ہیں جو اپنے ماں کے شکم سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے شکم اطہر سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں. جبھی تو حالت بچپن میں ہی رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. غوث پاک کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی تھی. یعنی گیلان کے چاروں جانب چاروں طرف یہ شور ہو چکا تھا, یہ چرچا ہو چکا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے. سبحان اللہ. ماں کے شکم سے آپ ولی بن کر پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی شرع کے پابند بن چکے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں, یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں. جبکہ روزہ مسلمانوں پر تب فرض ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, عاقل بھی ہو اور بالغ ہو جائے تب جا کر مسلمانوں پر روزہ فرض ہوتا ہے. لیکن غوث پاک بچپن سے ہی شرع کے پابند بنے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس رات میں پیدا ہوئے, کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی, اس رات شہر جیلان میں جن عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان سبھوں کو بیٹا ہی عطا فرمایا, اور اس رات پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ کا ولی بنا. سبحان اللہ. اس رات پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ کا ولی بنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا, آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 10 برس کی عمر میں یہ پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا, مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا, تو ایک آواز آتی تھی کہ اے لوگو
اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تبھی پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تک میرے چاہنے والوں اور میرے مریدوں میں سے جو بھی ٹھوکر کھائے گا میں اسے پکڑ لوں گا، سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی قیامت تک میرے مریدوں میں سے، میرے چاہنے والوں میں سے پریشانی سے نڈھال ہو کر گرے گا میں اس کو تھام لوں گا، سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا اے غوث پاک، آپ کے مریدوں میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اچھے لوگ میرے لیے ہوں گے اور برے لوگوں کے لیے میں ہوں گا، سبحان اللہ۔ اچھے لوگ میرے لیے ہوں گے اور برے لوگوں کے لیے میں ہوں گا۔ ایک وظیفہ ہے، یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیع للہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جو اس وظیفے کو، یعنی یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیع للہ، جو اس وظیفے کو رات میں 1000 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ لہذا پڑھا کرے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، یعنی اب بڑے پیر ہیں۔ جبھی تو آپ نے برسر منبر یہ فرمایا تھا کہ قدمی حاذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ جس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، جس مجلس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، اس مجلس میں 313 اولیاء کرام موجود تھے۔ ان سبھوں نے اپنے سروں کو خم کر کے یہ کہا تھا کہ اے غوث پاک، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو غوث پاک بڑے پاور والے ہیں، بڑے پیر بڑے پاور والے ہیں۔ شہر بغداد میں 4 ایسے بزرگ گزرے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت شیخ علی حیتی اور حضرت شیخ بقا بن بطور۔ یہ 4 ایسے بزرگ گزرے ہیں شہر بغداد میں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ انہی میں سے ایک بزرگ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں تشریف فرما تھے، تقریر کو سن رہے تھے کہ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، آپ کی آنکھیں لگی اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اس اثنا میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے اتر کر حضرت شیخ علی بن ابی نصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت شیخ علی حیتی بیدار ہوئے تو کہا، اے غوث پاک، ابھی ابھی خواب میں مجھے رسول پاک کا دیدار ہوا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے، ہاں اسی لیے تو میں ادب بجا لاتے ہوئے منبر سے اتر کر یہاں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اے شیخ، آپ کو رسول پاک کا دیدار حالت خواب میں ہوا ہے اور مجھے رسول پاک کا دیدار حالت بیداری میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا غوث مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار۔ غوث اعظم کی کرامت دیکھیں، ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں خوفناک سیلاب آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ شہر کے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ دریا کا پانی شہر میں آ جائے گا تو شہر بغداد ڈوب جائے گا۔ تو اہل بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، سرکار دریائے دجلہ میں بڑا خوفناک سیلاب آ گیا ہے، قریب ہے کہ وہ پانی شہر میں داخل ہو جائے، اگر وہ پانی شہر میں داخل ہو جائے گا تو شہر ڈوب جائے گا، سرکار آپ کچھ کیجیے۔ اتنا سننے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عصا لیتے ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا عصا دریا کی جو پرانی حد تھی وہاں پر گروا دیا اور دریا سے کہا کہ اے دریا، اپنی حد میں رہو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ دریا کا پانی دھیرے دھیرے اپنی حد میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح شہر کے لوگ ڈوبنے سے بچ گئے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، تقریر کی مجلس، بہت بڑی مجلس ہوا کرتی تھی۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب
رسول پاک نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 مرتبہ عطا فرما دیا، حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ عطا فرما دیا، تو اس کے بعد میری تقریر کا یہ اثر ہونے لگا کہ لوگ دور و نزدیک سے گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر آنے لگے، یعنی 70 ہزار کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر میری تقریر کو سننے لگے۔ سبحان اللہ، 70 ہزار کا مجمع ہو جایا کرتا تھا جب غوث پاک تقریر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں حضور غوث پاک کی ایک کرامت بھی دیکھ لیجئے کہ 70 ہزار کے مجمع کو آپ خطاب فرما رہے ہیں بغیر مائک کے، بغیر مائک کے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، 70 ہزار کے مجمع کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، تو کیا تمامی لوگوں تک حضور غوث پاک کی تقریر پہنچتی تھی یا نہیں پہنچتی تھی؟ تو سنیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70 ہزار کے مجمع کو بنا لاؤڈ اسپیکر کے خطاب فرماتے تھے، تو آپ کی آواز جیسے قریب کے لوگ سنا کرتے تھے ویسا ہی دور کے لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی تقریر جیسے صاف صاف قریب کے لوگ سنا کرتے تھے ویسے ہی دور کے لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ بنا مائک کے تقریر ہوتی تھی اور سب لوگ صاف صاف سنتے بھی تھے، تقریر سے لطف بھی اٹھاتے تھے اور اپنے گناہوں سے تائب بھی ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، ایک چیل جو ہے اوپر سے چلاتی ہوئی گزری، چیل آئی اور چلاتی ہوئی گزری، تو لوگوں کا ذہن منتشر ہو گیا، لوگ دیکھنے لگے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ نے ہوا سے کہا، اے ہوا تو اس کے سر کو دھر سے جدا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوت دیکھے غوث پاک کی، پاور دیکھے غوث پاک کا۔ چیل چلاتی ہوئی گزری، غوث پاک کو جلال آیا، آپ نے ہوا سے کہا، اے ہوا تو اس کے سر کو دھر سے جدا کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چیل کا سر دھر سے الگ ہو گیا، ایک طرف سر گرا ایک طرف دھڑ گرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سارے لوگ سنجیدگی کے ساتھ تقریر سن رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر سے فارغ ہوئے، مجلس کا اختتام ہوا، تو آپ نے اس چیل کے سر اور دھڑ کو اکٹھا کیا، ملایا اور بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا، تو وہ چیل کے اندر، اس چیل کے اندر جان آ گئی اور پھر سے وہ چیل زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ سبحان اللہ۔ پھر سے وہ چیل زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ غوث پاک بڑے پاور والے، ایسا ہی انہیں پیروں کا پیر نہیں کہا جاتا ہے۔ بے شمار کرامتیں آپ کی ذات سے صدور ہوئی ہیں۔ ایک کرامت اور معجزہ، اس کے فرق کو آپ سمجھیں۔ انسانی عقل اور انسانی عادت کے خلاف جو کام پیغمبر سے صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہی کام اگر ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسانی عقل اور انسانی عادت کے خلاف جو کام نبی اللہ سے صادر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یہی کام اگر ولی اللہ سے صادر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرامت، جتنی کرامتیں آپ کی ذات سے صدور ہوئی
تواریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی جن کی ذات سے اس قدر بے شمار کرامتیں صدور ہوئی ہوں۔ جب جو چاہے کرامت دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اے غوث پاک، میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں اور ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو خلیفہ بغداد نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے لیے سیب منگوائیے، سیب منگوائیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور سیب آ گئے، 2 سیب آ گئے، خوبصورت سیب آ گئے۔ ایک سیب حضور غوث پاک خود کاٹے اور ایک سیب خلیفہ بغداد کو دیے۔ جس سیب کو حضور غوث پاک نے کاٹا وہ اندر سے بالکل سفید اور کھانے کے بعد میٹھا تھا، جس سیب کو خلیفہ بغداد نے کاٹا وہ سیب اندر سے گلا سڑا تھا اور بدبودار تھا۔ خلیفہ بغداد نے کہا کہ اے غوث پاک، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ سیب تو دونوں یکساں ہی تھے، اس میں سیب کا قصور نہیں ہے، سیب تو دونوں یکساں ہی تھے، اس میں سیب کا قصور نہیں ہے، اس میں ظلم والے ہاتھ کا قصور ہے، ظلم والے ہاتھ کا قصور ہے۔ وہ سیب اس لیے سڑا ہے کہ اس پر ظلم والا ہاتھ پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بادشاہ کو بھی اس طرح تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے بادشاہ، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اپنی عاقبت کی فکر کر لینا کہ تمہاری عاقبت کیسی ہوگی۔ غوث پاک بڑے پاور والے تھے، اور کوئی پاور والا ایسا ہی نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متقی تھے کہ 40 برس تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور 15 سال تک لگاتار بلا ناغہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ لہذا ہم سبوں کو چاہیے کہ داستان غوث پاک کو سن کر عبرت حاصل کرے اور رب کی بندگی ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے۔ اسی میں ہم سبوں کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سبوں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو داستان غوث پاک سن کر اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔